بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان لازمی ہے، زیبائش اور سنگار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے، جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بننا سورنا، میک اپ کرنا عورت کے فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن اور مقابلہ حسن کی دوڑ نے عورت کو بناؤ سنگار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کا قطع مخالف نہیں ہے، لیکن وہ عورت کو شو پیس بننے یا بنانے سے روکتا ہے اور یہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور شو پیس بننے کے بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو، اور اس بناؤ سنگار کو اس کے محرم ہی دیکھ سکے اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لیں تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے، اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھی جاتی ہے کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اور شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ شوہر جن کے ہوتے ہیں چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں ہیں یا کسی شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں۔ تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے، پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن ہے، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں ایک بنیاد پر کہ وہ ایک فیشن ہے، اور وہ یہ فیشن خصوصی طور پہ شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے۔ ہر عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار ہو، رات کو میک اپ کر کے سوئے، کیونکہ رات میں ہی اس کا شوہر گھر ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ جائز ہے، اور اس میں اس عورت کو ثواب بھی ملے گا۔ اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم باہر بغیر میک اپ کے جائیں گے تو ہمارے شوہر پہ ہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا ہے، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کر جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ خیال رہیں کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھنے پائے۔ آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے عورتیں پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتے ہیں۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت اپنی چوڑیوں کو نکال دیتی ہے۔ صرف چوڑیاں نہیں بلکہ سارا ہی میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک رواج ہے کہ قرآن و حدیث یا شریعت میں ہی ہے۔ اب اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اس نے چوڑی نہیں پہنی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس سے نماز کا چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز ایک عبادت ہے اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، تو فیشن اور عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ضروری ہیں تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی کنواری لڑکیاں، ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہیں، اس لیے ان چیزوں سے نکل کر اسلام کی پیروی کرنا چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں کہ جو چوڑیاں بجیں آواز کریں، ان سے بچنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے زیورات پہننا جائز ہے، اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے۔
البتہ نامحرموں سے پردے کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں سو میں ہونا ضروری ہے۔ لہذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور اس سے آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کے بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی اور فرمایا کرتی اگر اور کچھ نہ ہو تو ایک ڈورا ہی گلے میں لٹکا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلا لوہا، پتل، تانبا، ہست وغیرہ۔ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتے ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ میں کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ احادیث کی رو سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ خواہ پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پتل، لوہے کے چھلے یا کان میں بالی یا بوندا یا سونے، خواہ تانبے، پتل، لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماسے چاندی یا کئی نگ کی انگوٹھی یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشے کی ہوں کہ یہ سب چیزیں مردوں کو حرام و ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اس لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کے دین اسلام ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔